نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں امامت اور اقتداء۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بارے میں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو سفیان مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پاؤ گے۔ اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں اپنی قیام گاہ پر لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ وضو کے لیے بھاگنے دوڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان نے یہ منظر دیکھ کر کہا، اے ابو الفضل، ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کیا انہیں کوئی حکم ملا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ تو نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے بھی وضو کر لیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے لگے تو آپ نے اللہ اکبر کہا، اس پر لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو لوگ بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو لوگوں نے بھی سر اٹھا لیا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج جیسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان یہاں سے لے کر وہاں تک سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اطاعت کر رہے ہیں، ان سے زیادہ اطاعت نہ تو شرفائے فارس میں دیکھی اور نہ صدیوں سے حکمرانی کرنے والے رومیوں میں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو الفضل، تمہارا بھتیجا تو بڑے ملک والا ہو گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، نہیں، یہ ملک اور بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فتح مکہ کا غزوہ بیان کرتی ہیں تو اس میں یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر وضو کرنے لگے تو صحابہ وضو کے پانی پر جھپٹنے لگے اور پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا، نہیں، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں میں اتنا شوق ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گزاری۔ صبح کو حضرت ابو سفیان نے دیکھا کہ لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، استنجا اور طہارت کے لیے ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، تو وہ ڈر گئے کہ مسلمان شاید حملہ کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان لوگوں کو کیا ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ان لوگوں نے اذان سن لی ہے، اس لیے نماز کی تیاری کے لیے یہ لوگ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں۔ پھر جب نماز ہوئی اور حضرت ابو سفیان نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے پر تمام صحابہ کرام رکوع میں چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے پر سب نے سجدہ کیا، تو انہوں نے کہا، اے عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جس بات کا حکم دیتے ہیں یہ اسے فوراً کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانا پینا چھوڑنے کا حکم دے دیں تو یہ اسے بھی پورا کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے شوق کے باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا، اے عمر، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اس کے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ ان دنوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو بکر تو بہت رقیق القلب ہیں، جلد رو پڑتے ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اس نے دوبارہ وہی بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب دیا، پھر تیسری بار بھی یہی جواب دیا اور فرمایا، تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھن زلیخا کی طرح ہو کہ اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور۔ اوپر سے کہہ رہی ہو کہ ابو بکر روتے بہت ہیں اور اندر دل میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہونے سے لوگ بدفعلی لیں گے، جیسا کہ زلیخا نے اوپر سے تو عورتوں کا اکرام کیا اور اندر سے مقصود انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھانا تھا۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ چکی تھی، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مسلمان بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی
حضور نے فرمایا کسی سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ چنانچہ میں وہاں سے باہر آیا تو دیکھا کہ لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا اے عمر آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو حضور نے ان کی آواز سن کر فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان اس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور مسلمان اس کا انکار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور پھر انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تیرا بھلا ہو اے ابن زمعہ، تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کی قسم جب تم نے مجھے نماز پڑھانے کو کہا تو میں تو یہی سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کبھی نماز نہ پڑھاتا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن جب مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے تو حاضرین میں آپ ہی مجھے نماز پڑھانے کے سب سے زیادہ حقدار نظر آئے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ سے سر مبارک نکال کر فرمایا نہیں، لوگوں کو صرف ابو بکر ابن قحافہ ہی نماز پڑھائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے میں فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام کا امر خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارا امام بننے کا حکم دیا ہو اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہماری امامت کی ہو۔ اور حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ حضور کے غار کے ساتھی ہیں اور قرآن کے الفاظ کے مطابق ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے ہیں۔ ہم ان کی شرافت اور بزرگی کو خوب پہچانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصار کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لہذا تم میں سے کس کا دل اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ آگے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا امام بنے؟ تمام انصار نے کہا ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ کر امام بننے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور میں وہاں موجود تھا، غائب نہیں تھا اور بیمار نہیں تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو ہمارے دین یعنی نماز کی امامت کے لیے پسند فرمایا اسی کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا۔ حضرت ابو لیلہ کندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ 12-13 سواروں کے ساتھ آئے۔ یہ تمام سوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا اے ابو عبداللہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا ہم آپ لوگوں کی امام نہیں بنتے اور آپ لوگوں کی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں 4 رکعت کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں 4 کی آدھی یعنی 2 رکعت نماز کافی تھی، ہم تو سفر میں ہیں اس لیے ہمیں رخصت پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے غلام حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا، پھر انہوں نے حضرت ابو ذر، حضرت حذیفہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کو کھانے کے لیے بلایا۔ یہ حضرات تشریف لے آئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا گھر کا مالک آپ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن مسعود کیا بات اسی طرح ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پیچھے آ گئے۔ حضرت ابو سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حالانکہ میں غلام تھا لیکن انہوں نے مجھے آگے کیا۔
آخر میں نے ان سب کی امامت کرائی۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک کنارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زمین تھی، وہاں ایک مسجد میں نماز کھڑی ہونے لگی۔ مسجد کے امام ایک غلام تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز میں شریک ہونے کے لیے اس مسجد میں داخل ہوئے تو اس غلام نے ان سے کہا آپ آگے تشریف لے چلیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے زیادہ حقدار ہو، چنانچہ اس غلام نے نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں تھے، ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ بھی تھے۔ ہم نے حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی اپنے بستر کے اگلے حصے کا، اپنی سواری کے اگلے حصے کا اور اپنے گھر میں امام بننے کا زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ملنے ان کے گھر گئے، وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں کیونکہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہے اور علم بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آپ آگے بڑھیں کیونکہ ہم آپ کے پاس آپ کے گھر میں اور آپ کی مسجد میں آئے ہیں، اس لیے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جوتی اتاری اور نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مقدس وادی میں ہیں؟ اور طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے ابو موسیٰ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بات سنت میں سے ہے کہ گھر والا نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کے غلام نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت قیس بن زہیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت فرات بن حیان رضی اللہ عنہ کی مسجد میں گیا، وہاں نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت فرات نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت حنظلہ نے کہا میں آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور آپ نے ہجرت بھی مجھ سے پہلے کی ہے اور پھر مسجد بھی آپ کی اپنی ہے۔ حضرت فرات نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں ایک بات فرماتے ہوئے سنا تھا، اس کے سننے کے بعد میں کبھی آپ کے آگے نہیں ہوں گا۔ حضرت حنظلہ نے کہا غزوہ طائف میں جس دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جاسوس بنا کر بھیجا تھا، کیا آپ اس دن وہاں موجود تھے؟ حضرت فرات نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ان لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت فرات رضی اللہ عنہ نے کہا اے قبیلہ بنو عجل والے میں نے ان کو امامت کے لیے اس لیے آگے بڑھایا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے دن ان کو جاسوس بنا کر طائف بھیجا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات بتائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سچ کہتے ہو، اب اپنے پڑاؤ پر واپس چلے جاؤ کیونکہ آج رات تم جاگتے رہے ہو۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان کی اور ان جیسے لوگوں کی اقتداء کیا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا تو امیر مکہ حضرت نافع بن علقمہ رضی اللہ عنہ نے باہر آ کر ہمارا استقبال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ اپنے پیچھے مکہ والوں کا امیر کس کو بنا کر آئے ہیں؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے تو مکہ میں غلام کو ایسے لوگوں کا امیر بنا دیا ہے جو قریش میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت نافع نے کہا جی ہاں، میں نے حضرت عبد الرحمن کو سب سے زیادہ اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا پایا، اور مکہ ایسی سرزمین ہے جہاں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ لوگ نماز میں ایسے آدمی سے قرآن سنیں جو اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، واقعی عبد الرحمن بن ابزہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی وجہ سے بلند کرتے ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج کی موسم میں مکہ کے پاس ایک چشمے پر ایک جماعت جمع ہو گئی۔ جب نماز کا وقت آیا تو ابو صائب کے خاندان کا ایک آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی زبان فصیح اور صاف نہیں تھی،
تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے اسے پیچھے کر دیا اور دوسرے آدمی کو آگے کر دیا۔ یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت مسور سے باز پرس کی۔ حضرت مسور رضی اللہ عنہ نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ ذرا مجھے مہلت دیں۔ بات یہ ہے کہ اس کی زبان فصیح اور صاف نہیں تھی اور موسم حج کا تھا، تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ حجاج کرام اس کی قرأت سن کر اسے ہی اختیار کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا کیا تم نے اس وجہ سے اسے پیچھے کیا تھا؟ حضرت مسور نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے ٹھیک کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ان سے کہا، میں امامت کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھنا بھول گیا کہ آپ میرے نماز پڑھانے پر راضی ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ اور اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، آپ کی نماز پڑھانے کو کون ناپسند کر سکتا ہے؟ حضرت طلحہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کے نماز پڑھانے پر راضی نہ ہوں تو اس کی نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بعض دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ شروع میں یہ بھی بنو امیہ کے خلفاء کی طرح بعض دفعہ نماز کو اتنی دیر سے پڑھتے تھے کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا تھا۔ بعد میں جب یہ خود خلیفہ بنے تھے تو پھر صحیح وقت پر پڑھنے لگ گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت انس نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جب تم ان جیسی نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اور جب تم ان جیسی نماز نہیں پڑھتے ہو تو میں اپنی نماز پڑھ کر گھر چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بعض دفعہ مروان بن حکم کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان سے مروان نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اگر تم ان جیسی نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اور اگر تم ان جیسی نہیں پڑھتے ہو تو میں اپنی نماز پڑھ کر گھر چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابو خالد بجلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اسی طرح نماز پڑھایا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں میری نماز میں کوئی اشکال ہے؟ میں نے کہا، میں اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھاتے تھے، اور حضور کا قیام اتنی دیر ہوتا تھا جتنی دیر میں مؤذن مینار سے اتر کر صف میں پہنچ جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو خالد رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مختصر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مختصر نماز پڑھا کرتے تھے کہ آج تم میں سے کوئی اتنی مختصر نماز پڑھا دے تو تم اسے بڑا عیب سمجھو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تشریف لے گئے، اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ ان لوگوں کے امام نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ وہ امام صاحب نماز میں کافی دیر بیٹھے رہے۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو ہمارا امام بنے اسے چاہیے کہ وہ رکوع سجدہ تو پورا کرے لیکن قیام اور قعدہ کو لمبا نہ کرے، کیونکہ اس کے پیچھے چھوٹے بڑے، بیمار، مسافر اور ضرورت مند ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب اگلی نماز کا وقت آیا تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، رکوع سجدہ پورا کیا اور باقی نماز یعنی قیام اور قعدہ کو مختصر کیا، اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔